عالمی مالیاتی ادارے سے $1 ارب ملنے کا امکان۔ IMF کا جائزہ مشن آج اسلام آباد پہنچے گا۔ اقتصادی جائزہ مذاکرات 15 مارچ تک جاری رہیں گے۔ پہلے مرحلے میں تکنیکی مذاکرات، دوسرے مرحلے میں پالیسی سطح پر بات ہوگی۔ وفد آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لیے تجاویز بھی پیش کرے گا۔ IMF کی رضامندی کی صورت میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف ملنے کا امکان۔ حکومت کو منانے کا مشن۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے آج اہم ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے بلاول بھٹو آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری حکومتی معاہدوں پر پارٹی تحفظات سے آگاہ کریں گے۔ پنجاب میں ترقیاتی فنڈز کی عدم فراہمی سمیت امور پر بات چیت ہوگی۔ ICC چیمپئنز ٹرافی، بھارت نے نیوزی لینڈ کو 44 رن سے شکست دے دی۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم 250 رنز کے تعاقب میں 205 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ کین ولیمسن کے 81 رنز بھی ٹیم کے کام نہ آئے۔ کپتان مچل سینٹر 28 اور ول ینگ 22 رنز بنا سکے۔ پہلا سیمی فائنل بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان 4 مارچ کو دبئی میں ہوگا۔ دوسرا سیمی فائنل نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان 5 مارچ کو لاہور میں ہوگا۔ بھارت کے مایہ ناز بلے باز وراٹ کوہلی نے چیمپئنز ٹرافی 2025 کے سیمی فائنل سے قبل گروپ مرحلے کے آخری میچ میں نیوزی لینڈ کے خلاف میچ میں ایک اور عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ چیمپئنز ٹرافی کے 12ویں میچ میں صرف 11 رنز کی اننگز کھیلی اور ایک روزہ کرکٹ کی تاریخ میں 300 میچز کھیلنے والے 18ویں کھلاڑی بھی بن گئے۔ مصطفیٰ قتل کیس میں اہم پیش رفت۔ FIA کا سندھ پولیس کو خط، ارمغان کے گرفتاری کے حوالے سے وضاحت طلب کر لی۔ FIA ارمغان کے گھر پر چھاپہ مارنے والی پولیس ٹیم کے بیانات قلم بند کرے گی تاکہ معاملے کی گہرائی تک پہنچا جا سکے۔ گھر کا دورہ کر کے وہاں سے مزید شواہد جمع کرے گی۔ گجرات میں مسلح ملزمان کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ، 6 افراد کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق واقعہ سابقہ دشمنی کا شاخسانہ معلوم ہوتا ہے۔ موٹر سائیکل سوار ملزمان نے گاڑی پر فائرنگ کر کے قتل کیا۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ RPO گجرانوالہ سے رپورٹ طلب۔ بلوچستان میں کئی سالوں سے دہشت گردی ہے۔ فورسز جلد دہشت گردی پر قابو پا لیں گی۔ کسی کو بھی غائب کر کے پریشر حکومت پر ڈالا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی میڈیا سے گفتگو، کہا سڑکیں بند کرنا کسی صورت قابل قبول نہیں۔ حکومت صبر اور تحمل سے کام لے رہی ہے، کسی کو شرپسندی کی اجازت نہیں دیں گے۔ سرفراز بگٹی نے مستحقین میں رمضان فوڈ پیکج کی تقسیم کا افتتاح بھی کر دیا۔ اکوڑا خٹک میں دارالعلوم حقانیہ میں خودکش دھماکے کی تحقیقات جاری۔ CTI نے زخمیوں سمیت 50 افراد کے بیانات قلم بند کر لیے۔ خودکش بمبار کے اعضاء DNA کے لیے ارسال۔ پولیس نے CCTV فوٹیج تحویل میں لے لی۔ موبائل کمپنیوں سے بھی مدد طلب، کال ڈیٹا ٹریس کرنے پر بھی کام جاری ہے۔ شاہد خاقان عباسی کا دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک نوشیرہ کا دورہ۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ مولانا حامد الحق اور ان کے والد مولانا سمیع الحق سے گہرے تعلقات تھے۔ بدقسمتی ہے جو ملک کی حالات ہیں، اس میں کوئی بھی محفوظ نہیں۔ اگر ملک میں اتحاد کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو دشمن ہم پر بھاری ہوگا۔ جب تک عظیم مائیں بچے پاکستان پر نچھاور کرتی رہیں گی، کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دہشت گردی کے پیچھے ایک منظم غیر قانونی اسپیکٹرم ہے۔ جب بھی ریاست ان پر ہاتھ ڈالتی ہے تو ان کے جھوٹے بیانیوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا بہاولپور میں طلبہ سے خطاب، کہا ملک کی ترقی کے لیے ہر کسی نے اپنے حصے کی شمع جلائی ہے۔ بلا وجہ تنقید کے بجائے اپنی توجہ خود کی کارکردگی اور فرائض پر مبذول رکھنی ہے۔ حکومت نے سیاسی قیمت ادا کر کے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ اب پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ رانا ثناء اللہ کی فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا 2020 میں اگر عدم اعتماد کی تحریک نہ لائی جاتی
تو ملک ڈیفالٹ کر جاتا، لیکن اب میاں شہباز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب دیگر صوبوں سے بہتر کارکردگی دکھا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو ٹرمپ کے یوکرین کے صدر کے ساتھ رویے سے سبق سیکھنا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کے خطوط کا کوئی مستقبل نہیں، ان کی منزل ردی کی ٹوکری ہے۔ وفاقی وزیر امیر مقام کا سوات میں خطاب، کہا پی ٹی آئی حکومت کے پاس صوبے کے عوام کے لیے کوئی ٹھوس منصوبہ نہیں، محض اقتدار کے حصول میں مصروف ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان معاشی بحالی اور استحکام کی راہ پر گامزن ہے۔ میری موجودگی میں کسی کو پارٹی چھوڑ کر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایم کیو ایم پاکستان اور پی ایس پی کا ملنا غیر معمولی فیصلہ تھا۔ ایم کیو ایم کے چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی گفتگو، کہتے ہیں دونوں پارٹیوں کے ملاپ کے وقت تلخیاں بہت تھیں۔ ہر پارٹی میں مختلف فیصلوں کو ہر کارکن ایک الگ نظر سے دیکھتا ہے۔ 23 اگست کو جو فیصلہ کیا، اس کے بعد جو مدد ملنی چاہیے تھی بہت لوگوں کی وجہ سے نہیں ملی۔ ایم کیو ایم پر پی ایس پی نے قبضہ جما لیا ہے، پارٹی والے فارغ ہو گئے ہیں۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے ایم کیو ایم پر تنقید کے نشتر برسا دیے، بولے جہاں کنوینئر بے بس ہو، پارٹی کسی اور کے نرغے میں ہو، وہ ہمیں کیا بھاؤ بتائیں گے۔ پیپلز پارٹی نے جو ترقیاتی منصوبوں کا پلان کیا تھا وہ پورا ہو رہا ہے۔ گورنر سندھ کو مزید سیکیورٹی کی ضرورت ہے تو ہم فراہم کریں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ شہر میں بالکل پانی کا مسئلہ ہے، لیکن اب پانی ضائع نہیں ہو رہا، پانی شہر میں ٹھیک طرح سے آ رہا ہے۔ کراچی میں سڑکوں پر دندناتے ڈمپر نے ایک اور گھر کا چراغ گل کر دیا۔ واقعہ لیاقت آباد گجر نالے کے قریب پیش آیا، ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار شہری کو کچل دیا۔ حادثے کے بعد ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار، مشتعل افراد کی ڈمپر کو جلانے کی کوشش ناکام۔ رواں سال ہیوی ٹریفک سے جاں بحق افراد کی تعداد 28 ہو گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت چینی کی سپلائی اور قیمتوں کے کنٹرول سے متعلق اجلاس، چینی کی قیمتوں پر کنٹرول کے حوالے سے سخت اقدامات اٹھانے کی ہدایت، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ شہباز شریف نے کہا کہ عوام کو سستے داموں اشیاء خورونوش کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ رمضان المبارک میں چینی اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کے حوالے سے کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، صوبے میں مہنگائی کے سدباب کے لیے مؤثر اور جامع کریک ڈاؤن کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا اشیاء خورونوش کے نرخ اور معیار کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ فوڈ اتھارٹی اشیاء کا معیار یقینی بنانے کے لیے کریک ڈاؤن کرے۔ نرخ سے متعلق روزانہ جامع رپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت کر دی گئی۔ وفاق سے رکاوٹوں کے باوجود کے پی حکومت کی معاشی صورتحال تینوں صوبوں سے بہتر ہے۔ پنجاب کی کارکردگی ہماری 1% کارکردگی کے برابر بھی نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنہ پور کی پنجاب حکومت پر تنقید، کہا وزیر اعلیٰ پنجاب سے مناظرے کے لیے تیار ہوں۔ خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے جس نے آئی ایم ایف کا ٹارگٹ حاصل کیا، باقی کسی دوسرے صوبے نے نہیں کیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں افطار کے وقت گیس غائب، لیاقت آباد بی ایریا، لیاقت آباد 4 نمبر ایف سی ایریا اور نارتھ ناظم آباد میں گیس بند۔ ناظم آباد کے مختلف علاقوں میں پی آئی بی اور گلشن اقبال کے مختلف بلاکس میں بھی گیس کی فراہمی معطل ہے۔ ترجمان سوئس سدرن گیس کا کہنا ہے کہ گیس کی فراہمی معمول کے مطابق ہے۔ رمضان المبارک میں بینکوں کے اوقات کار تبدیل، تمام بینک پیر سے جمعرات صبح 9 بجے سے دوپہر 3 بجے تک کھلے رہیں گے۔ عوامی لین دین صبح 9 بجے سے دوپہر 2 بجے تک ہوگا۔ جمعے کے روز بینک صبح 9 بجے سے دوپہر 12:30 بجے تک بغیر کسی وقفے کے کھلے رہیں گے۔ اسٹیٹ بینک کی عوام کو مقررہ اوقات میں بینک آنے کی ہدایت۔ مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکامی پر ایرانی پارلیمنٹ نے وزیر خزانہ کو عہدے سے فارغ کر دیا۔ ایران نے مہنگائی اور ایرانی ریال کی قدر میں کمی پر پارلیمنٹ نے انہیں عہدے سے ہٹانے کے حق میں ووٹ دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ہم دشمن کے ساتھ مکمل اقتصادی جنگ میں ہیں، ہمیں جنگی حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ ملک کے معاشی مسائل کی ذمہ داری کسی ایک شخص پر نہیں ڈالی جا سکتی۔
رمضان میں بھی اسرائیل باز نہ آیا، غزہ میں اشیاء خورنوش سمیت ہر قسم کے سامان کا داخلہ روک دیا۔ گزشتہ روز اسرائیل نے جنگ بندی میں عارضی توسیع کا اعلان کیا تھا، لیکن دوسرے روز ہی اپنی بات سے مکر گیا۔ حماس کا کہنا ہے کہ غزہ کے لیے امداد کی فراہمی روکنا سستی بلیک میلنگ ہے۔ خطے میں استحکام اور قیدیوں کی واپسی کا واحد راستہ معاہدے پر عمل درآمد ہے۔ اسرائیل کے خان یونس میں بمباری 5 معصوم فلسطینی شہید کر دیے۔ فرانس کے امریکی اور یوکرینی صدر سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ فرانسیسی صدر نے مائکرون کا ڈونلڈ ٹرمپ اور زیلنسکی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ مائکرون نے کہا کہ ہر کسی کو تحمل کا مظاہرہ اور ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے کا باہمی احترام ہوگا تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس وقت جو کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ ٹرمپ سے تل کلامی کے بعد یوکرینی صدر کا برطانیہ میں پرتپاک خیر مقدم۔ زیلنسکی برطانیہ پہنچے، جہاں برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں انہیں گرم جوشی سے خوش آمدید کہا۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے ان کا استقبال کیا۔ برطانوی وزیر اعظم نے یوکرین کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا یقین دلاتے ہوئے کہا ہے کہ برطانیہ یوکرین کے ساتھ ہے اور جتنا وقت بھی لگے اس کی حمایت جاری رہے گی۔ اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل برس گئے، موسم خوشگوار ہو گیا۔ لاہور میں عوالی، کالا باغ، کمر میں شانی، ہرنائی سمیت دیگر شہروں میں برسات۔ بلوچستان میں بھی کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ قلات میں بارش کے بعد ٹھنڈ بڑھ گئی۔ کراچی میں ٹھنڈی ہواؤں کا راج۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ مغربی سسٹم کے باعث گلگت، بالائی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی بادل برسیں گے۔